السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ غسان کا ایک شہزادہ جبلہ بن ایہم، اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے اسلام کو قبول کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو شاہی مہمان کے طور پر اپنے ساتھ مدینہ میں رکھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا اور پھر یہ دونوں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جبلہ بن ایہم کی جو چادر تھی، چونکہ وہ شہزادہ تھا اور شہزادوں جیسے کپڑے پہنتا تھا، اس کی جو چادر تھی اس کے اوپر کسی اعرابی کا پاؤں پڑ گیا جس کی اس کی چادر کھنچ گئی۔ جبلہ کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں اس اعرابی کو تھپڑ دے مارا۔ اس اعرابی نے اپنی شکایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ عمر بن خطاب نے جبلہ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ جبلہ کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اس کو غصے میں تھپڑ مار دیا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے بالکل اس کو غصے میں تھپڑ مار دیا۔ عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، میں نے کوئی جان بوجھ کے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ حلف لے رہا ہے کہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے۔ جبلہ نے کہا اس سے غلطی سے ہویا یا نہ ہویا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اس نے میری چادر کے اوپر پاؤں رکھا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اگر یہ خانہ کعبہ نہیں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبلہ اب چونکہ تم نے خود اپنی زبان سے اس جرم کا اقرار کر لیا ہے تو ہمارے دین کے اندر حقدار کو حق دیا جاتا ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم اس شخص سے کسی طرح مکمکہ کر لو، بات چیت کر لو، اس کو راضی کر لو، معاملہ ختم۔ اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو بدلہ چاہیے تو پھر تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جبلہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام میں آنے کے بعد میری عزت اور بڑھ جائے گی، اور یہاں تو یہ غریب شخص، یہ عرابی مجھے ہاتھ لگائے گا اور مجھ سے بدلہ لے گا۔ عمر خطاب نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر کوئی شخص بادشاہ یا غلام، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایک دن کا وقت دیجئے، میں سوچ کے آپ کو جواب دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا، فرار ہو کے شام چلا گیا، وہاں سے قسطنطنیہ چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے دوبارہ عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس غصے کی وجہ سے وہ جبلہ جو اسلام کے اندر داخل ہوا، اپنے اس غصے کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر سے نکل گیا۔ یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں دوسرے الفاظ سے آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی بامر، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے کہ جو میرے لیے کافی ہو جائے، اس میں اس کے علاوہ کچھ نہ کروں جب تک کہ میں اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لوں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا، پھر آیا، پھر اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر وہ چلا گیا، پھر وہ واپس آیا، اور روایت میں آتا ہے جب وہ واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ یہی کہتے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بنا دیتی ہے۔ اچھا، غصہ فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، یعنی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے الغضب المحمود جو پسندیدہ غصہ ہے، اور ایک غصہ ہے جو الغضب المذموم ہے جو کہ ناپسندیدہ غصہ ہے۔ پسندیدہ غصہ کیا ہے؟ پسندیدہ غصہ یہ ہے کہ جب
اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور وہاں سے واپس آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ میری قوم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ میں تو اپنی قوم کو سمجھا کر گیا تھا، سکھا کر گیا تھا، اپنے بھائی ہارون کو ان کے اوپر چھوڑا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غصے کی حالت میں تھے، افسوس کرتے ہوئے کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا میرے پیچھے۔ اور یہ غصہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر لوگ نافرمانی کر رہے ہوں، اللہ کے احکامات کی کو توڑا جا رہا ہو، وہاں پہ انسان کو اگر غصہ آتا ہے تو غصہ محمود ہے، یعنی پسندیدہ ہے، اس غصے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی کو نہیں مارا، الا یہ کہ ان کو جہاد کے میدان میں ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہوں، یا یہ کہ ان کو غصہ آئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں پر انسان اس پر عمل کرنے میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ لگ جائے تو اس پہ ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ لیکن غصے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے، دیکھا کہ صحابہ جو ہے وہ قدر کے معاملے میں جھگڑ رہے، بحث مباحثہ کر رہے، ایک فریق ایک آیت سناتا، ایک فریق ایک آیت سناتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ انار کی طرح ہو گیا، اور آپ نے فرمایا بہذا امرتم، کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے؟ اور لہذا خلقتم، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم یہ باتیں کرو ایک دوسرے سے، کہ آپس میں لڑو اور جھگڑو اور غصے کرو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ لیکن جو اصل بات ہے یہاں سوچنے اور سمجھنے کی کہ غصہ محمود ہو یا مذموم، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کام شریعت نے ہمیں منع کیا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو غصہ آ جائے، چاہے وہ اس بات پر غصہ آ رہا ہو کہ کوئی شخص بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شخص قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی شخص معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے گالی نہیں نکال سکتا، وہ اس کو مار نہیں سکتا، وہ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اس شخص کو اس گندگی سے، اس شرک سے، اس گناہ سے بچانا ہے۔ اگر بچانا ہے تو لڑ کے بچائیں گے آپ یا محبت سے بچائیں گے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی غصے میں ہو، کتنا ان کا چہرہ لال ہو جائے، لیکن بات ویسے کرتے سے ایک اور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی، یعنی ابھی اس کی محلے کی مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور وہ یہاں پہنچ گیا، اس سے پوچھا بھائی تم واپس یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو نماز ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں نہیں پڑھنی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہم تھکے ہارے آتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں ہم کو پڑھاتا ہے، تو میں نہیں پڑھتا اس کے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو بلایا، صحابی کو بلایا، اور اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کو دین سے بھگانے والے ہو، دور کرتے ہو دین سے، اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ تم اس طرح اگر لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے، تھکے ہارے مزدور ہیں، کسان ہیں، تو یہ تو بھگ جائیں گے نماز۔ دیکھو نا، اسے نماز چھوڑ دی اپنی، اسے جماعت چھوڑ دی اپنی۔ تو ہم غصہ محمود ہو یا مذموم، کیا غصہ ہے جو ہم دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں؟ آپ کو بیوی پہ غصہ آ گیا، آپ نے 2 گالیاں دیں، اس کے بہن بھائیوں کو گالیاں دیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں، اس کے خاندان کو گالیاں دیں، اور ٹھنڈے ہو گئے آپ۔ وہ بیچاری کچھ کر نہیں سکتی نا۔ آپ کو غصہ آ گیا تو آپ نے محلے والوں جھگڑا شروع کر دیا۔ ابھی پچھلے پیر کو جب میں نے درس دیا تو درس کے بعد پیچھے یہاں جھگڑا شروع ہو گیا، تو کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، لیکن بہت لڑائی ہو رہی تھی۔ اب کس چیز کے لیے جھگڑا ہے؟ اللہ کے لیے جھگڑا ہے، اس کے رسول کے لیے جھگڑا ہے، آخرت کے لیے جھگڑا ہے، حرام حلال کے نہیں، میری عزت کا جھگڑا ہے، مال کا جھگڑا ہے، نام کا جھگڑا ہے، میری میں کا جھگڑا ہے۔ یہ الغضب المذموم ہے، یہ پسندیدہ غصہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں تو دین ہمیں کہتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو اور بھول جاؤ۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ معاف کر دو اور بھول جاؤ۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو غصہ ہے نا، یہ ایک احساس ہے جو کہ قدرتی احساس ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے، اور اسی لیے
آپ دیکھیے کہ وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی اور مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات ہو گئی، اس نے آپ کا دل دکھا دیا، اس نے آپ سے زیادتی کر دی، اس نے آپ کی نافرمانی کر دی، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، جو بھی ہے، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا نا، کوئی بات نہیں، دن گزار لیں، دوسرے دن بھی گزار لیں، لیکن تیسرے دن تک غصہ نہیں رہنا چاہیے، تیسرے دن یہ غصہ ختم ہو جانا چاہیے، اور کھلے دل سے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں اور اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیں۔ تو یہ ساری بات کہتے ہوئے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ڈالا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے پہ قابو پانے یعنی اینگر مینجمنٹ کے لیے بھی ہمارا دین ہمیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسے اقدامات بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تم پر حملہ کرے تو تم فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو۔ اور یہ جو غصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ان کے سامنے 2 افراد جھگڑا کر رہے تھے، آج نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر یہ کلمہ کہہ دیں تو غصہ جو ان کے اندر ہے ختم ہو جائے، وہ یہاں سے یعنی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور وہ کلمہ کیا آپ نے فرمایا؟ اعوذ باللہ، کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، یعنی جیسے ہی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ پڑھے، اور اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہے السکوت، خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی پہ کو غصہ آئے فلیسکت، اس کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ غصہ کرتا ہے تو اگر سمجھدار اور عقل مند لوگ آس پاس میں، بھائی چپ ہو جاؤ، آپ چھوڑ دو، چپ ہو جاؤ، جواب نہ دیں آپ ان کو، کیونکہ غصے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ویسے یہ یعنی یہ ایک ایموشنل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، کبھی اپنا کام نکلوانا ہو یا کسی کو پھنسانا ہو اور سچ اگلوانا ہو اندر کی بات، تو اس کو غصے میں لائیں۔ جب آپ کسی کو غصے میں لاتے نا تو آپے سے باہر ہو کے اگل پڑتا ہے اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ پھر اس کے جو دماغ ہے نا اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ اس کے جو ایموشنز ہیں، اس کے جذبات ہیں، وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ الٹا سیدھا بول پڑتا ہے، وہاں اس کی پکڑائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین ہمیں کہتا ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ خاموش نہیں ہوگا، گالم گلوچ منہ سے نکلے گی، الٹی سیدھی بات منہ سے نکلے گی، اور اچھے رشتے، اچھے تعلقات، اچھے کاروباری شراکت داریاں، اچھے پڑوسی، اچھے رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے۔ تیسری چیز ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ تغیر، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وہو قائم، اور وہ کھڑا ہوا ہو، فلیجلس، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اپنی حیت تبدیل کر دے، اپنی پوزیشن کو چینج کر دے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اور اگر اس کے پاس سے غضب نکل جائے یعنی غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ فَلْيَسْتَجِبْ، وہ لیٹ جائے۔ یہ بھی جو حکیم حضرات ہیں، عقل مند حضرات نے فرماتے ہیں کہ اس لیے بات ہے کہ جب انسان کو غصہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، تو جس سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے زبان کے ساتھ، بتائیے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جذبات اس کو ہلاتے ہیں جلاتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، چیختا ہے، مارتا ہے، کوئی شیشے توڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو جب انسان کھڑا ہے، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، اس کی جو ہمت اور طاقت ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بے بس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ٹپ بتائی کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں بات بتائی کہ الوضو، کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ فوراً وضو کرے، فوراً غسل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان، شیطان غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، وَإِنَّمَا الشَّيْطَانُ، شیطان خلق من النار، آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔
اور آگ کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ پانی. آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، بس تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے فَلْيَتَوَضَّأْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو فوراً وضو کر لیں، فوراً غسل کر لیں، خاموش ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں اور غسل کر لیں، وضو کر لیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ جو اس کی یعنی فضیلت ہے اپنے غصے کو قابو کرنے کی، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جیسے ہم ابھی صفات المومنین پڑھ رہے ہیں، تو متقین کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو جنت کی طرف جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. یعنی وہ عرض آج تک انسان آسمان کو ٹچ نہیں کر سکا، اس کا عرض اتنا بڑا ہے تو سوچیں اس کی طوالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی. اب یہ متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی. یعنی جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے جب بھی، جب تنگ دست ہوتے ہیں جب بھی. والکاظمین الغیظ، اور یہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، یہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، وہو قادر، اور وہ اس بات پہ قدرت رکھتا تھا، علی ان ینفذہ، کہ وہ اس کو نافذ کر دے، یعنی جس پہ زور چل سکتا تھا وہ زور چلا لے. لیکن دعاہ اللہ، اگر وہ ایسا اپنے غصے کو پی لے، دعا اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو آواز دیں گے رؤوس الخلائق، تمام انسانوں کے سامنے. اور اس وقت یہ 50-60 لوگ نہیں ہوں گے، اس وقت اربوں اور خربوں میں لوگ ہوں گے. ان اربوں اور خربوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہ محمد بن عبداللہ یا فلاں بن فلاں آ جاؤ، کیونکہ تم نے ایک موقع پہ جب تمہارے پاس قدرت تھی تم نے پھر بھی اپنے غصے کو پی لیا صرف میرے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا آپشن دیں گے، کیا انعام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حتی یخیرہ من الحور العین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چوائس دیں گے، جنت کی حوریں کھڑی ہیں، جس کو چاہے تم پسند کر لو، اس بات کے اوپر کہ تم نے اپنے غصے کو دنیا میں پیا تھا، جبکہ تم اس غصے کا اظہار جس طرح چاہے کر سکتے تھے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ جب ہم احادیث اور یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، تو پھر اس سے انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں اور ان احادیث سے فائدہ اٹھائیں. پھر بات یہ ہے کہ جب کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، تمہیں بتاتے ہیں. اور پھر غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار کو ہم سمجھتے ہیں کہ مردانگی کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور آدمی وہ نہیں ہوتا جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، ولکن الشدید، مگر طاقتور آدمی تو وہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے غصے کے وقت. آپ کو غصہ آیا، آپ کی کسی سے بات چیت خراب ہوئی، کوئی گالم گلوچ ہوئی، آپ کا جو دل چاہا بعد میں آپ کہیں یار مجھے معاف کر دینا، غصے میں ہو گیا تھا. تو بھائی غصے میں ہی تو امتحان تھا، خوشی میں تھوڑی امتحان ہوتا ہے، غصے میں تو امتحان ہے ہمارا. تو اللہ کے نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم مردانگی یہ نہیں ہے، پہلوان یہ نہیں ہے، طاقتور یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے غصے میں بول دو. طاقتور تو یہ ہے کہ غصے پہ قابو پا لو، غصے پہ قابو پا لو. یہ صحیح معنی میں رجولہ ہے، یعنی جو مرد ہے نا، مردانگی ہے انسان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. یعنی غصے پر جب انسان قابو پا لیتا ہے تو اللہ اسے انعام میں جنت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے دے، آمین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ دیکھیں، ان کے اسوہ کی طرف آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پہ قابو پا لیتے تھے. ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہنے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا اور اپنا سوال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان آ گئے. اب یہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، اور یہاں تو اللہ کے نبی موجود ہیں.
کتنا میرے ساتھ یہ کوئی کر لے، آپ کے ساتھ کوئی کر لے تو ہم کیا کریں گے؟ غصہ تو آئے گا۔ اور سارے صحابہ موجود ہیں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، عمر بن خطاب کو آواز دیں گے، وہ آئیں گے، اللہ کے نبی بتائیں کس کی گردن اڑا دوں؟ سارے صحابہ کھڑے ہیں وہاں پہ، میدان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جو سائل ہے نا، اس سائل کا سوال جو ہے اس کو جواب دو، اس کی ضرورت پوری کرو اور بھی دے دو اس کو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے صفت مومن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا، اجمع لنا حسن الخلق فی کلمۃ واحدہ، ہمارے لیے حسن اخلاق، اچھے اخلاق کو ایک جملے میں بیان کر دیجئے۔ اور آپ نے جواب دیا، ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دو۔ یہ حسن اخلاق ہے، غصے کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوتی تھی، جو دعا میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، اور پھر اس دعا کو یاد کریں۔ اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق بات کہنے کی، خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کے بعد جو انعامات کے وعدے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اللہ میں اس کا حقدار بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔